والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ آل عمران کی 93 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 93 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل الطعام، ہر کھانے کی چیز، کھانے کے قابل چیز، کان حلا حلال تھی لبنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جس چیز کو اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے خود پہ حرام کر لیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے اتارے جانے سے پہلے. قل، اے نبی آپ کہیے، فأتوا بالتوراۃ، اے یہودیو لاؤ تورات کو، فتلوہا، پڑھ کر سناؤ تورات، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ترجمے سے بات اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب اس کا پس منظر آپ کے سامنے آ جائے، جسے ہم بہت کہتے ہیں بیک گراؤنڈ. کیوں یہ بات کہی گئی، یہ بات کیوں کہی گئی، جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک بات کو سمجھنا دشوار ہے. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بے بنیاد الزام لگایا. وہ الزام یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد کے ماننے والوں، تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے مصطفیٰ ابراہیم کے طریقے پہ تم چلو، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی دادا ہیں. دادا کا مطلب باپ کے باپ دادا، ان کو بھی دادا کہتے ہیں. یہ 15-20 پشتوں کے اوپر جو ہو وہ بھی تو دادا ہے، پردادا بھی دادا ہے، 10ویں دادا بھی دادا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 برس کی مدت ہے. 2000 یعنی 20 صدیاں گزر گئی. 20 سینچوریز ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، مگر آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ دونوں چیزیں حرام تھیں۔ یہ دعویٰ کیا یہودیوں نے، مگر یہ دعویٰ غلط دعویٰ تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط ثابت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا اور سچا دعویٰ تھا کہ نحن علی ملت ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، ہم بھی توحید پرست ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی طرف رخ کر کے نمازوں کو ادا کیا، ہم بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ ختنہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس پہ ہم مسلمان عمل کر رہے ہیں، اور قربانی دینا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اس طریقے پر ہم قائم ہیں۔ یہ دعویٰ اے مسلمانوں تم کر رہے ہو، مگر تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہو، یہ تمہارا دعویٰ کیسے صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، بالکل حلال، پہلے سے حلال، ہمیشہ حلال۔ اور دودھ، اونٹنی کا دودھ، احتیاط سے کہنا پڑتا ہے، اونٹ کا دودھ بولے گا پھر پریشانی ہو جائے گی۔ بکرے کا دودھ بہت کیا انڈا، مرغے کا انڈا بنا، مرغے کو انڈا آتا، مرغی کا انڈا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ کو چند خصوصیتیں دی، مادہ ہی سے دودھ بھی نکلتا ہے، مادہ ہی سے انڈا بھی نکلتا ہے، یعنی فیمیل سے ہی چیزیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ دو چیزیں حرام نہیں تھیں، پھر ان کے حرام ہونے کے بعد کیسے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم پہلے تو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ غلط دعویٰ، اونٹنی کا دودھ حرام تھا، یہ بھی غلط دعویٰ۔ اور پھر بنی اسرائیل جو تمہاری قوم ہے، تمہاری قوم پر اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، اور ان کے اولاد کی اولاد موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے کسی حلال کھانے کو حرام کیا ہی نہیں، ہر چیز حلال تھی۔ یہ جو بات ہے اونٹ کا گوشت حرام، یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کیا کر لیا تھا؟ حرام کر لیا کا مطلب عقیدے میں حرام نہیں کیا، بلکہ اس سے پرہیز کیا۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 20 سال سے آم کھاتا ہی نہیں، میں نے آم کو حرام کر لیا۔ حرام کر لیا کا مطلب شریعت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ میں پرہیز کرتا ہوں، آم کھا لیتا ہوں تو میرا شوگر بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انڈا کھا کے میں 20 سال ہو گئے، میں نے خود پہ انڈے کو حرام کر لیا، کیونکہ جب کھا لیتا ہوں تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے کا جو معاملہ ہے، یہی معاملہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے اونٹ کا گوشت نامناسب تھا،
اس زمانے میں طبیبوں نے کہا کہ حضرت اے یعقوب آپ اونٹ کے گوشت سے پرہیز کیجیے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم اب اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں۔ یہ صرف ان کی ذات تک محدود تھا، یہ ان کی ضرورت کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اسی طرح اونٹنی کا دودھ بھی انہوں نے خود پر حرام کر لیا۔ حرام کر لیا کا مطلب ازروئے شرع نہیں بلکہ ازروئے طبیعت کی وجہ سے بعض چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کیا حضرت 22ویں کی فاتحہ میں کھیر پوری کھا لے تو بسان نہیں کھانا کہتے نا، گوشت نہیں کھانا، ایسا ہے کیا شریعت میں؟ میں بولتا یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے۔ یہ طبیعت کا مسئلہ ہے۔ کسی کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر وہ پوریاں، کھیر، حلوہ کھائے تو گرمی ہو جاتی ہے۔ اس پر اگر چکنی چیز جاتی ہے تو دونوں میں جھگڑا ہو جاتا، جھگڑا ہوتا تو پیٹ خراب ہو جاتا، طبیعت بگڑ جاتی۔ تو ہمارے بزرگوں کی حکمت تھی، انہوں نے از راہ حکمت کہا کہ دیکھو جس دن وہ کھاتے ہو، کیونکہ اگر وہ چیز ہضم ہو جائے، کھا کر آپ 4-5 گھنٹے کے بعد اگر کھا لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت میں ناجائز نہیں ہے، طبیعت کی وجہ سے۔ اسی طرح بڑے لوگ کہتے ہیں مچھلی اور دودھ ایک ساتھ نہیں ہونا، شریعت میں ہے کیا؟ کوئی پوچھا تو کیا جواب دیں؟ بھائی شریعت کی بات نہیں، طبیعت کی بات ہے۔ بعض باتیں طبیعت کی ہوتی ہیں، تو نازک معدے والوں کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے۔ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس کا معدہ بھاری ہے، فارن کا امپورٹڈ معدہ ہے، اور اس کا معدہ جو ہے نازک ہے؟ کیسے سمجھ سکتے؟ اس لیے ایک عام بات، سب کے لیے عام بات ہے کہ کوئی بھی اگر کھیر پوری کی دعوت کھا لے تو اس دن بسان نہ کھائے، یہ طبیعت کا مسئلہ ہے۔ بعض قانون عام ہوتے ہیں، ہیلمٹ کا قانون سب کے لیے عام ہے۔ ایک صاحب بولتے بھائی میں ایسا گاڑی چلاتا میں گرنے کا ڈر ہی نہیں، دیر از نو چانس، میں گروں گا کوئی چانس ہی نہیں، لیکن تم کو بھی ہیلمٹ پہننا پڑے گا۔ کیوں؟ گرنے والے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہیلمٹ پہنو، اب تم گرتے یا نہ گرتے وہ الگ بات ہے، سب کے لیے ایک بات ہے۔ تو سب کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ کہہ دیا کہ جس دن کھیر پوری کی دعوت کھاتے ہو اس دن بسان مت کھاؤ تاکہ تمہارا معدہ خراب نہ ہو۔ یہی ہے اس کی پوائنٹ۔ کیا کر پرانے لوگوں میں ان کو کیا بھی معلوم نہیں، ایسا بولا لے بھائی، ویسا بولے، کیوں بولے؟ ان کو بھی شریعت معلوم تھی، مگر اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایسا کہہ دیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر پابندی لگائی۔ کیا پابندی لگائی؟ کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور میں اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کا کھانا حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ حضرت اسرائیل نے، کون ہے اسرائیل؟ یعقوب علیہ السلام، ان کا دوسرا نام۔ قرآن میں یعقوب آیا ہے کئی جگہ، مگر اس جگہ یعقوب کے بجائے اسرائیل آیا ہے۔ عموماً یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، مگر جب یعقوب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو یعقوب ہی کہا گیا ہے قرآن کے اندر، مگر اس جگہ بجائے یعقوب کے اسرائیل کہا گیا ہے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، خود پر اسرائیل نے، یعقوب نے جو حرام کر لیا، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کب کیا تھا؟ من قبل ان تنزل التوراۃ،
تورات کے اتارے جانے کے پہلے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں توریت نہیں اتری، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتری، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعد کا زمانہ، وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پرپوتے ہیں، پوتے کے پوتے ہیں، بعد میں آئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اے یہودیوں، اگر تم پر اونٹ کا گوشت حرام کیا جاتا تو اس کا ذکر توریت کے اندر ہوتا ہے کیا؟ توریت میں اگر اونٹنی کا دودھ اللہ تعالی حرام کیا ہوتا تو اس کا ذکر کہاں ہوتا؟ توریت میں ہوتا، کیونکہ توریت خدا کی کتاب ہے، تم دعویٰ کر رہے ہو اور تم سچے بھی ہو، توریت تو خدا کی کتاب ہی ہے، مگر اس میں نہیں ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو حرام ہے؟ قل، اے مصطفیٰ آپ کہیے، یہودیوں سے کہیے، فاتوا بالتوراۃ، لے آؤ توریت۔ توریت میں نہیں لاتا، توریت تو تمہارے گھر میں ہے، تمہاری عبادت گاہوں میں ہے، تمہارے مدرسوں میں ہے، تمہارے عالموں کے پاس ہے، اصلی تورات لے آؤ، اوریجنل توریت لے آؤ، فتلوہا، پھر توریت کی تلاوت کرو، تم پڑھو، شروع سے لے کر آخر تک پڑھ دو توریت کو، کہیں بھی تم یہ بتا نہیں سکتے کہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا۔ اور توریت کے اندر یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، کیا کہیں ہے توریت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ ایسا ہے نہیں ہے۔ لاؤ توریت، فاتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات، فتلوہا، پڑھ کر سناؤ اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کرو، مگر کرو گے نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، تمہیں خود پتا ہے کہ یہ بات تمہاری توریت میں نہیں ہے، تم نے اس بات کو گھڑ لیا، تمہارا مقصد صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا ہے، غلط ثابت کرنا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں، تو اس دعوے کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایسا کہا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتار کر ان کی بولتی بند کر دی۔ پروردگار کہہ رہا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو بھی اللہ پر جھوٹی بات باندھے، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ بات کہے گا۔ مثلا کوئی اچانک دعویٰ کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے بکرے کا گوشت حرام کر دیا، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ کوئی کہہ رہا ہے گائے کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ حلال حلال ہی رہے گا، حرام حرام ہی رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح کلیئر ہے اور حرام بھی بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر اونٹ مر گیا، بکرا مر گیا تو مردار ہو گیا، اس کا گوشت حلال نہیں ہے، وہ مردار کا گوشت، زندہ بکرا ہے، زندہ اونٹ ہے، اور اس کو شرعی طریقے کے مطابق اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، تو پھر اس کا گوشت حرام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو اللہ پر جھوٹی بات لگائے، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جو جھوٹی بات لگائے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی، یعنی بالکل واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، بات کھل کر سامنے آ گئی کہ سچ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھا، پہلے بھی حلال تھا، ان کی شریعت میں بھی حلال تھا، آج تک بھی حلال ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔
اس کے باوجود کوئی اللہ پر جھوٹی بات باندھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے، ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ۔ بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ پر جھوٹی بات لگانے والا۔ جس چیز کو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کر دیا اسے تم اپنی طرف سے حرام کیوں؟ اگر تم کو پسند نہیں ہے تم مت کھاؤ۔ کسی کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں کھائے، زبردستی نہیں ہے۔ بعض چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما انا فلا آکل، میں نہیں کھاتا کیونکہ میری طبیعت اسے پسند نہیں کرتی۔ اما انتم فکلوا، تم لوگ کھاؤ، تم کو چلتا ہے تو کھاؤ۔ کسی کو ایسا گوشت جس میں چربی لگی ہے کھا نہیں سکتے بعض لوگ، اب خود نہیں کھا سکتے، کیا بھائی چربی کا گوشت یہ سب حلال نہیں، بھائی حلال نہیں بول دیا تو اس کے کہنے سے وہ حلال حرام ہو جاتا ہے کیا؟ تم کو پسند نہیں، تم کو پسند نہیں وہ الگ بات، جو تم مجھے پسند نہیں تو انہیں حلالیت نہیں رہنا، ایسا کوئی سوچ لے مجھے پسند نہیں اس لیے ان سے حلالی بولوں گا نہیں بولا تو بڑا ظالم ہے۔ آیت ختم ہوئی۔ قل، کہو اے میرے مصطفیٰ، جہاں بھی قل آئے تو آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ کہیے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، صدق اللہ۔ قرآن کی تلاوت کے بعد جب تلاوت ختم ہو جاتی ہے تو عام طور پر قاری حضرات قرآن کی تلاوت کرنے والے کیا پڑھتے؟ صدق اللہ العظیم پڑھتے۔ یہ کیوں پڑھتے؟ صدق اللہ کا معنی اللہ نے سچ کہا۔ اب جو قاری پڑھ رہا تھا کس کی باتیں پڑھ رہا تھا؟ اللہ کی باتیں پڑھ رہا تھا۔ قرات کے ذریعے کس کی باتیں سنا رہا ہے؟ اللہ کی باتیں سنا رہا ہے۔ اللہ کی باتیں سنانے کے بعد کہتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم، اللہ نے سچ کہا جو ہمارا مولا ہے العظیم، بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو یہاں پر بھی کسی کو شبہ ہو جاتا ہے یہ صدق اللہ مولانا العظیم بولنا صحیح جائز کیا؟ ہر چیز کو جائز کیا ناجائز کیا؟ اللہ نے سچ کہا یہ بولنا جائز کیا؟ نماز کے اندر نہیں بول سکتے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ختم ہو گئی سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ آپ نے پڑھا، کوئی بھی سورت آپ نے پڑھی، جیسے آپ نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے پڑھتے صحف ابراہیم و موسیٰ پڑھنے کے بعد رکوع کو جائیں گے، وہاں پر صدق اللہ مولانا العظیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اب پابندی۔ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، مگر بات کو کب کرنا چاہیے یہ بھی سوچنا چاہیے۔ ہر صحیح بات اچھی نہیں ہوتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ صحیح بات ہے مگر وہ بہت بری ہے۔ اقبح صدق، امام غزالی بڑے حکمت والے، احیاء العلوم ان کی کتاب ہے 4 جلدوں پر۔ اقبح صدق، سچی بات ہے مگر بہت بری ہے، بھدی ہے بات۔ کیا ہے؟ مدح المرء نفسہ، کوئی اپنی ہی تعریف کر لے، سچی تعریف کرے بھی تو اچھا نہیں لگتا مجھے۔ جھوٹی تعریف کرنا تو غلط ہی ہے۔ کیا میں ہوں سوچنا بولتا ہوں، میں ہوں سوچنا بولتا ہوں، ارے تو ہے سو لوگوں کو پتہ چل جاتا کیوں بول رہا؟ ضرورت پڑی تو بول سکتا، ضرورت جب پڑ جائے تب بولنا ہی پڑے گا۔ کوئی لے کر آ گیا ویزا کاپی، لا کر پوچھ رہا ہے کوئی اس میں عربی پڑھنے کے لائق ہے کیا؟ اب میں تعریف کیسا کرنا، میں بول کے خاموش رہا تو اس کا نقصان ہو جاتا۔ مجھے عربی معلوم ہے، میں کیسا تعریف کرنا، اس واسطے میں کیا ابھی بولا نہیں، نقصان کر دیا نا۔ تو ضرورت کے وقت پہ کر سکتے، ضرورت کے وقت پر، مثلا ایسی ضرورت پڑ گئی کہ کسی کی
موت واقع ہو گئی، اب اسے غسل دینا ہے. کسی کو غسل دینے آتا ہے کیا؟ اب میں غسل دے سکتا ہوں، مجھے معلوم بڑا تو میری تعریف ہو جائے گی نا، سوچتے میں کیسا بولنا نہیں بول سکتے، وہ سب بولنا پڑے گا. الحمدللہ میں جانتا ہوں غسل دینے، میں آگے بڑھ کے کام کرتا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے، ہم اس کو غسل دے دیں گے. وہاں اپنی جو صلاحیت ہے اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. ضرورتاً ظاہر کرو، ضرورتاً اپنی صلاحیت کو ظاہر کرو. بلا ضرورت بولنا، صحیح تعریف بھی رہی تو وہ اچھی نہیں دکھتی. بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی، بید بھی ہوتی ہیں. جیسے خالہ، یہ میری خالہ ہے، بہت اچھا. کون بنو؟ ہمارے ابا کی سالی ہو، ابا کی سالی ہو. بڑا خالہ جو ہوتی باپ کی سالی ہوتی نا، مگر بول سکتا ہے کیا ہمارے ابا کی سالی ہو؟ نہیں بول سکتے. حالانکہ صحیح ہے، اس میں خالہ کی بید بھی ہوتی، باپ کی بھی بید بھی ہوتی ہے. رشتہ تو صحیح ہے. تیرا جو رشتہ ہے وہ بتائیے، میری خالہ جان ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ بول. میرے ابا کی سالی ہو، بول. تیرا کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر، پرانے طریقے کے آدمی، مگر ان کا بیٹا برطانیہ میں جا کر بیرسٹر بن کے آ گیا. پھر ایک دعوت رکھی گئی، اس کے دوست آئے انگریز. اب یہ اکبر الہ آبادی یہاں ہندوستانی لباس میں لنگی جبہ پہن کر پھر رہے ہیں. تو دوستوں نے کہا کون بوڑھا ہے، بار بار آتا ہے جاتا ہے. تو یہ بیٹے کو یہ کہنے شرم آئی، یہ میرے ابا ہیں بولا نہیں میرے دور کے رشتہ دار ہیں. بولا دور کے رشتہ دار. یہ اکبر الہ آبادی سن لیتے، آ کر بولے اس کا دور کا رشتہ دار، اس کی اماں کا قریبی رشتہ دار. کیسا قریبی رشتہ دار؟ اس کی اماں کا میں ہسبینڈ، اسے دور کا رشتہ دار. تو بہرحال بعض لوگوں کو رشتے صحیح رشتے ہوتے ہیں مگر تہذیب کے ساتھ انہیں پیش کرنا پڑتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کہیں اے خالق کائنات، کائنات کو پیدا کرنے والے، انسانوں کو پیدا کرنے والے، مخلوق، اس کے بجائے کوئی کہہ رہا ہے اے سوروں کو پیدا کرنے والے. اللہ ہی نے سور کو پیدا کیا ہے، یہ غلط نہیں ہے، مگر علماء نے منع کیا ہے. یہ کہنے سے علماء نے منع کیا ہے. کسی کا بیٹا غلط راستے پہ چلا گیا، شرابی بن گیا، باپ شرمندہ ہے. اب اس کا تعلق کون معلوم؟ وہ پیلے کو لڑکتا تھا نہیں، ان کے بابا ہے، ان کے بابا. ان کو شرمندہ بنانے کے لیے بات صحیح ہے لیکن پھر بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. سلیقے سے بات کرو. علامہ اقبال کہتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں. ہر ایک کو سلیقہ نہیں آتا. تو صدق اللہ، قل صدق اللہ، اے میرے نبی آپ کہیے اللہ نے سچ کہا. اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، وہ بات سچی ہے. اے یہودیوں، تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، تمہاری بات غلط. اللہ کی بات سچ، تمہاری بات غلط. اے مصطفیٰ آپ یہ فیصلہ کن بات کیجیے، اٹل بات کیجیے. فاتبعوا ملت ابراہیم، اے یہودیو آؤ ہمارے ساتھ مل کر تم بھی ابراہیم کے طریقے پہ عمل کرو. فاتبعوا، پیروی کرو. پیروی کرو کیا مطلب؟ فالو کرو، پیچھے پیچھے چلو. فاتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ، ان کے طریقے پر قائم ہو جاؤ. حنیفاً، ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ حنیفاً، وہ حق کی طرف ہی رخ کرنے والے تھے، باطل کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے.
یکسو تھے، یعنی ان کی توجہ، ان کا خیال، ان کی نظر سچائی ہی کی طرف تھی، غلط کام کی طرف وہ آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات، رخ بھی نہیں کرتے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں نہیں تھے، کبھی مشرک تھے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام۔ بعض لوگ اس واقعے کو بنیاد بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب ستارہ چلا گیا تو کہنے لگے، چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، چاند کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہے۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا ھذا اکبر، بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگی یہ بھی میرا رب ہے، نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ جو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی منطق ہے، لاجک، یعنی ایک ایسی بات کرنا کہ ریزن کو رکھ کر اپنے موقف کو واضح کر دیں۔ ریزن اسے کہتے ہیں، ریزن۔ تم لوگ ستارے کو خدا کہتے ہو، کچھ دیر کے لیے میں تمہاری بات پہ آتا ہوں، دل سے نہیں، تم کو سمجھانے کے لیے۔ کسی کو سمجھانے کے لیے اس کے ہی لیول پہ اترنا پڑتا، تمہارے لیول پہ اتر کے میں کہتا ہوں، پھر تم کو سمجھاتا ہوں، دیکھو یہ ستارہ چمکتا رہا، پھر اب ہے کیا، کبھی رہے کبھی نہ رہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھو تمہارے درجے پہ آ گیا ہوں، تمہارے پوائنٹ پہ آیا ہوں، فرض کرو کہ یہ تمہارا خدا ہے، دیکھو یہ بھی ہمیشہ نہیں رہا۔ تو سمجھانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی یہ عقیدہ ہی نہیں رکھا کہ ستارہ خدا ہے یا چاند خدا ہے یا سورج خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل نفی کر دی، اللہ نے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو ہمیشہ شرک سے بچایا، اور خدا کا کوئی پیغمبر کبھی مشرک نہیں ہوتا۔ جس کو خدا اپنا نبی بنانا چاہتا ہے، مولا کریم اسے شرک کی نجاست سے محفوظ رکھتا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔